Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. کیا کون یہ والا؟ ہاں، تو اوپر نہیں لکھا ہوا ہے؟ سوانے یہ ساتھ شہر آشوب.
یہ اتنا انورٹر سے ہے. یہ جس کو ہم لوگ ادب کہتے ہیں، لٹریچر، تو جب اس کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کئی طریقہ ہے پڑھنے کا. ایک تو ہے کہ عہد بعہد ارتقا پڑھا جائے. ایک اس کا طریقہ ہے کہ اس میں جو کلاسیفیکیشن ہوا ہے اصناف ادب جو ہیں ان کی تاریخ پڑھ لی جائے. اس سے بھی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ادب کا ارتقا کیسے ہوا ہے. تو اسی طرح سے اردو کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو شاعری اور نثر دو حصہ پہلے کرتے ہیں، اور نثر اور شاعری دونوں کے میں اور کون کون سی صنفیں ہیں اور کون کون سی چیزیں آئی ہیں اس کا ایک اندازہ کرتے ہیں. موٹے طور پہ ابھی جیسے یہ 22 ابھی لکھا گیا ہے، یہ 22 کی جگہ پہ آدمی اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے تو یہ 40 سے اوپر صنفیں ہیں، لیکن اتنی مشہور صنفیں ہیں جن کو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. اور اس کو کیا تم لوگ ذرا سا پیچھے وہ لوگ تو دیکھو، وہ تو ہوشیاری سے بیٹھ گیا ہے لوگ. علاج نہیں ہے اس کا آسان. ایسے ہی چلتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں چلتا ہے. اثر کتنا کرتا ہے یہ الگ. کچھ 4 آدمی کے لیے چلتا ہے ایسے ہی بیٹھائیے لوگ، اور اتنی ہی دور تک وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے. ابھی جو گٹھر باندھتے ہیں ویسے بندھ گیا یہ. نہیں اب ہوا کچھ، ریلیکس. چلیے، بجلی ایسی بیماری ہے آدمی کی کہ بجلی چلی جاتی ہے تو سارا کام رک جاتا ہے. تم لوگ 8 ہی بجے کا وقت کر دو گے؟ ہاں آگے بجلی آگے. اب پیچھے والوں کو آگے بلا لو، ان لوگوں کو کیا کرنا. ہاں ٹھیک ہے وہیں تم لوگوں کا. تم بھی چلے جاؤ عزت سے پیچھے، تبھی ہوگا. ادھر یہ لوگ تو 3 بیٹھ جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں 2 ہی بیٹھتی ہیں نا. نہیں تو یہ اردو
जल्दी कर लाओ कर लाओ। उर्दू का पहला अदबी नमूना कद्मराव पद्मराव की शक्ति में मिला। इसका तो ये दक्कन का जो बीदर का इलाका है, आज कर्नाटक जिसे कहते हैं, वहाँ ये नमूना मिला था। ये पहली मसनवी है और उसके बाद से ऐसी सैकड़ों किताबें वहाँ मिली। तो उर्दू की पहली किताब के तौर पर इसका जिक्र हम करते हैं। इससे पहले कोई और ऐसी मुकम्मल किताब का अब तक पता नहीं चला है। अमीर खुसरो का हम लोग तज़किरा करते हैं, लेकिन अमीर खुसरो की भी किसी मुकम्मल किताब का कभी भी उर्दू के हवाले से मालूम हमें नहीं हो सका है। तो यहीं से उर्दू की तारीख शुरू होती है, और जैसे ही तारीख शुरू होती है तो ये भी समझ में आता है कि उर्दू में पहली सिन्फ के तौर पर मसनवी लिखी गई।
اور شاید اسی کا فیض ہو کہ دکن میں سب سے زیادہ مثنویاں لکھی گئی، کم و بیش 100 کے آس پاس دکن میں 300 برس کے بیچ مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ قدیم عہد میں جب جاتے ہیں تو مثنویوں کی تاریخ بڑی مستند ہے، اور مثنویاں ہمارے لیے ادبی سرمایہ کے طور پہ نشانے رہا ہے۔ لیکن مثنویوں کے ساتھ ساتھ غزل، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، یہ قدیم صنفیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں دستیاب ہوتی ہیں۔ نظم کی صنف کا اگر دھیان رکھیے تو کل ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو انجمن پنجاب میں نظم نگاری ہوئی، لیکن انجمن پنجاب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی شکل میں ہماری زبان کا ایک بڑا نظم نگار سامنے آ چکا تھا۔ نذیر سے پہلے بھی محمد قلی قطب شاہ کے یہاں نظم کے نمونے ملتے ہیں، اور فائز دہلوی کے یہاں ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری شاعری میں مختلف اصناف میں یہ قدمراؤ بدمراؤ کے بعد سے کام ہوتا رہا ہے۔ تو ادبی سرمایہ کی جب جانچ پرکھ کرتے ہیں تو ان صنفوں کی تاریخ مختصر میں پڑھ لینے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس دور میں کون شاعر تھا اور اس نے کیا لکھا۔ لکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ اب میر جیسا شاعر ہے جس نے 6 دیوان تیار کیے، مصحفی جیسا شاعر ہے جس نے 8 دیوان تیار کیے۔ تو ایسے بھی شعراء ہیں، اور کتنے لکھنے والے ہیں جن کی کتابیں 100 سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایریا ہے، لیکن ہم لوگوں کو بہت اختصار میں اور ایک دائرانہ نظر ڈال لینا ہے کہ اردو میں جو صنفیں ہیں، اب اگر کسی شاعر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اب میر حسن کا تعلق کس صنف سے ہے، یہ سوال آ گیا، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مثنوی کے شاعر ہیں۔ تو اتنا ہی جاننا ہے، اس سے زیادہ ابھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے صنفوں کو پڑھا دینے میں تھوڑی سی آپ کو سہولت ہوگی۔ صنفوں کی ایک مختصر تاریخ اور جو اہم شعراء ہیں یا اہم کتابیں ہیں ان کا تذکرہ اس میں لازم ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پوئٹری دیکھا، پروز کی پرانی تاریخ نہیں ہے، لیکن نئی تاریخ میں شاعری سے زیادہ صنفیں پروز میں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں لوگوں نے کام کیا۔ دنیا کی ادبی تاریخ بھی اس کی غمازی کرتی ہے کہ پہلے شاعری بنتی ہے، شاعری کی ترقی ہوتی ہے، لیکن جب نثر کی باری آتی ہے تو نثر کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، نثر زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اس لیے صنفیں جب بھی ہوتی ہیں تو شاعری کے مقابلے نثر میں زیادہ صنفیں ہوتی ہیں، جو آپ کو نظر آئے گا۔ وہ بھی کرتے ہیں، بتائیں گے تو بتا دیں گے۔ اس کو نثر کے کلاسیفیکیشن کے لیے ایک آسان سی چیز بنائی جاتی ہے کہ فکشن اور نان فکشن، لیکن اب فکشن میں ترتیب سے یہ داستان، اور اس میں ایک بہت اہم صنف چھوٹ گئی ہے، لکھ دیجیے آپ کو، ڈرامہ۔
تھی یہاں کوئی تھی تحریک بدر الدین فائز
ایک دن ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں. تو غزل کی تعریف بہت آسان ہے. غزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ اس کا عجیب و غریب معنی ہے کہ بعض زنان گفتن، عورتوں سے بات کرنا. لیکن اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی نام متعین ہو جاتا ہے مگر اس کا اس لفظی معنی سے کوئی تعلق نہیں. تو غزل کا بھی کوئی عورتوں سے ایسا لازمی تعلق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو عشق و عاشقی کی باتیں رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں شروع سے رہی ہیں. تو اس لیے بعض زنان گفتن اگر اس کا معنی متعین ہوا تھا تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ جڑا ہوا ہے. لیکن غزل کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو غزل میں کسی بھی موضوع پر شعر کہا جا سکتا ہے. صرف یہ کہ عشق و عاشقی کی بات ہو یہ خام خیالی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں موضوعات ہیں اور ہر موضوع پر شعر غزل میں ملتا ہے. تو اس لیے یہ غزل کے لفظی معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ ایک غلط فہمی ہے جو دماغ میں رہتی ہے. تو لفظی معنی جاننا ہے. کبھی سوال ہی آ گیا کہ غزل کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. تو اس میں وہی ہے، فارسی کی جو ڈکشنریاں ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے بعض زنان گفتن کہ عورتوں سے بات کرنا. غزل کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف کہ ہر شعر معنوی طور پر آزاد ہوتا ہے. ایک شعر میں اگر آپ نے زندگی کی بات کی، دوسرے میں آپ کو آسانی ہے کہ موت کی بات کر سکتے ہیں، تیسرے میں عشق و عاشقی کی بات کر سکتے ہیں، چوتھے میں ہجر کی بات کر سکتے ہیں. آپ کو یہ آسانی ہے. تو یہ ایسی صنفیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں جو ہر شعر میں آپ کو یہ آزادی بخشیں. تو غزل میں یہ بھی رہا ہے. پرانے شعراء آج کے زمانے میں یہ نہیں مانا جاتا ہے، لیکن پرانے دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ 5 شعر سے کم کی غزل نہیں ہو سکتی ہے. لازمی طور پر 5 شعر ہوگا اور اس 5 میں بھی ایک مطلع اور مقطع بھی ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو شعر کہنا ہے تو 21 شعر کہیے. کبھی کبھی شعراء نے 21 کے بعد بھی کلام کہا ہے تو ایک نئے مطلع سے اس کو 2 غزلہ کہتے ہیں. اگر پھر 42 کے بعد انہوں نے اور شعر کہا اس غزل میں تو تیسرا مقطع لے کے اس کو کہیں گے کہ 6 غزلہ. لیکن یہ قید پرانی ہے. اب اس قید کو کوئی نہیں مانتا ہے. خود غالب نے اپنے زمانے میں بھی اس کو قبول نہیں کیا. غالب کے دیوان میں 4 شعر کی غزل موجود ہے، بغیر مقطع کی غزل ہے، بغیر مقطع کی غزل ہے. تو اصول بنتا ہے، لیکن اصول بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے اور بڑے شعراء اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ سب اصول اس کے رہے ہیں. قافیہ ردیف ہم نے بتا ہی دیا آپ کو. اور غزل میں کوئی بھی کسی موضوع پر اگر آپ کو کوئی بھی مشاعرہ سننے کا موقع ملا ہو تو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں سینکڑوں طرح کے اشعار شعراء نے سنائے اور وہ سب کے ایک الگ الگ دنیا ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ موضوعاتی اعتبار سے بڑی رنگا رنگی رہی ہے. اور غزل کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ موضوعات اس میں ہر دور میں امیر خسرو کے عہد میں جو موضوع رہا وہ ہمارے عہد میں دوسرا موضوع ہوگا. تو غزل کا شعر ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. عہد بدلنے سے ایک اور آسانی ہوتی ہے کہ غزل میں اشارہ بڑا اہم ہے. جو فیکچول بات ہوتی ہے اس کے مقابلے اشارے کی زبان میں استعمال زیادہ کی جاتی ہے. تو اس کے چلتے بھی وقت بدلنے کے ساتھ غزلوں کے جو پرانے اشعار ہیں ان کے نئے معنی بھی سامنے آ جاتے ہیں. اس وجہ سے غزل کی مقبولیت کسی دوسری صنف کے مقابلے میں زیادہ ہے.
مرچند اردو میں مثنوی پہلے لکھی گئی، مگر ہمیں جب اردو شاعری کی تاریخ پڑھنی ہے تو سب سے پہلے غزل کو پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ سب سے بڑا اس کا حصہ ہے، اور اردو کی مقبولیت میں 90% اگر کسی ایک صنف کا کام ہے تو وہ غزل ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیے، کسی ٹی وی شو میں جائیے، پارلیمنٹ میں جائیے، کہیں سڑک پہ کوئی چلتے پھرتے آپ کو کسی محفل میں شعر سنا دے گا تو وہ شعر سنائے گا غزل کا، اور غزل کا سناتا ہے تو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں پبلک اسپیس، کہ سماج میں کہیں بھی جائیے آپ اگر غزل کے ایک شعر سے آپ اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی تقریر کرنی ہے، اس تقریر میں کوئی موضوع شعر آپ ایسا پیش کر دیجئے کہ لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اشعار یاد ہے، بات چیت کرنے میں کسی موقع سے شعر سنا دیتے ہیں، تو یہ سب کا سب غزل ہی کا شعر ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی مقبولیت بہت ہے۔ تاریخ اس کی اسی طرح سے ہوگی جیسے اردو کی ادبی تاریخ ہے، کہ بھائی امیر خسرو کے یہاں جو غیر مستند کلام ہے اس میں بھی سب سے پہلا کلام جو ہے وہ غزل کا ہے، تو اس لیے ہمارے پہلے غزل کو امیر خسرو ہی ہوں گے۔ دکن کے چند شعراء کا نام لکھا ہے ہم نے، دکن میں کے شعراء کا نام مثنویوں میں زیادہ آئے گا، لیکن پہلا صاحب دیوان شاید محمد قلی قطب شاہ ہے۔ یہ سوال آتا ہے اس لیے ایک ذہن نشین رہنی چاہیے بات، یہ صاحب دیوان کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے سوال آئے گا کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون، یا دیوان کسے کہتے ہیں، تبھی ہوگا اس حل ہوگا۔ ہو جاتا ہے دیوان، کتابوں کے نام تو سنے ہوں گے کہ دیوان غالب کہتے ہیں، آخر دیوان غالب کیا ہے؟ غالب کی شاعری کا کلیکشن ہے، تو جو کلیکشن ہوتا ہے اس کو ایسے دیوان کہتے ہیں، لیکن دیوان کے لیے کچھ اصول ہیں کہ جو ہماری حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، تو ردیفیں الفابیٹ پر ختم ہوں اور الف سے یہ تک مطلب تمام حروف تہجی سے پر مشتمل اس میں غزلیں موجود ہوں، تب اس کو دیوان کہتے ہیں، اور غزلوں کا یہ دیوان ہوتا ہے۔ تو اب آپ 36 الفابیٹ جانتے ہیں، تو 36 الفابیٹ پہ اب سمجھیے کہ جس میں آپ کو کہا جائے ابھی 10 شعر سنانے کے لیے تو معلوم ہوگا کہ 10 شعر الف یا یہ یا سین اس پہ ختم ہوتے ہوئے مل جائے گا، لیکن جب پے پر کہنا ہوگا کہ پے پر ختم ہونے والا شعر سنائیے تو آپ کو دقت ہوگی، تے پہ سنانے والا شعر دقت ہوگی۔ اس کے لیے ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو ہے معلوم کیا؟ بیت بازی، بیت بازی میں کوئی شریک ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا ہے۔ پٹا میں مقابلہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اچھا خاصا انعام بھی دیا جاتا ہے جن کو شاعری سے شوق ہو۔ تو اب جیسے ہوتا ہے کہ بھائی آخر میں اب کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تے، ایسا شعر سنایا کہ تے آ گیا، تو اب ٹماٹر سے شعر سنانا پڑے گا، تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے جو ماہر ہوتے ہیں تو ویسے ہی شعر پھر سنا دے گا کہ وہ تے ہی پر ختم ہو، تو معلوم ہوگا کہ 4 شعر آپ نے یاد کیا، 4 شعر ایک ہی سلسلے سے آپ وہ ایگزاسٹ کرا دے گا۔ تو بیت بازی اسی سے بنی ہے کہ بیت بازی میں آخری شعر جیسے
گانے کا بھی پروگرام ہوتا ہے تو ابھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی گانا بھی آخر میں، اور جو لوگ اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں آپس میں دوستی یاری میں بھی شریک ہوتے ہیں. کوئی ہوا ہے آج تک؟ ہاں، تو اس میں بھی تو شریک ہونے میں حافظے کا بھی کمال ہے، اور فوراً یاد آ جائے، تھوڑی دیر بعد تو یاد آ جاتا ہے. اور ہر طبقے میں یہ مطلب ٹائم پاس کا پہلے یہ بڑا اچھا ذریعہ تھا، اور میموری کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اچھے اشعار یاد ہیں کہ نہیں آپ کو؟ گانا بھی یاد ہے تو اچھے گانے یاد ہیں. گانے میں جو آدمی جس کو پرانی فلموں کے گانے یاد نہیں ہے وہ ٹک ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نئی فلموں کے گانے اس طرح سے میموری کا حصہ بن ہی نہیں سکتے ہیں. وہ 100 گانے کے بعد آپ ایگزاسٹ ہو جائیے. تو یہ دیوان اسی طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور جب تمام حروف توجہ کے غزلیں ہوں گی تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعر جس نے تمام حروف توجہ پہ غزلیں تیار کی وہ بڑا شاعر ہے. تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جو صاحب دیوان شاعر ہوا وہ بڑا شاعر ہے، کیونکہ اس کو اتنی قدرت ہے کہ اس نے ٹے پر بھی کلام کہا، سے پر بھی کہا، اور رے پر بھی کہا. تو وہ قدرت اس کو ہے کہ ہر طرح سے کا شعر کہہ سکتا ہے. تو لوگوں نے، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک عمر کے بعد یہ نوبت آتی تھی کہ لوگ کلام جمع کریں، اور کلام جمع کریں تو اس ترتیب کا خیال رکھیں کہ الف سے دیوان غالب کا پہلا شعر کون سا ہے؟ نہیں یاد ہے کسی کو؟ اچھا، پہلا شعر جو ہوگا تو اس کی ردیف کیا ہوگی؟ ردیف کا آخری حرف کیا ہوگا؟ کسی بھی دیوان میں جو پہلی غزل ہوگی، پہلا شعر ہوگا، اس کے ردیف کا آخری حرف جو ہوگا وہ تو الف ہوگا نا، جب الفابیٹیکل ہے. تو نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا. کاغذی ہے پے رہن ہر پے کرے تصویر کا. یہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے. تو کا آیا، کا میں بھی آخر میں الف آیا. تو اسی طرح سے تو جب محمد قلی قطب شاہ ہماری زبان کے ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے دیوان تیار کیا، ان کا بھی کلام بہت ضائع ہو گیا. پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اور ان کے بعد کا جو محمد قلی قطب شاہ کے بعد کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مذہبی قسم کا آدمی تھا. یہ جتنے ہی غیر مذہبی تھے اور ہمیشہ شراب اور عشق و عاشقی میں مبتلا رہتے تھے، ٹھیک اس کے الٹا وہ تھا. تو اندازہ یہی ہے کہ اس نے ان کا کلام بہت سارا ضائع کیا. تب بھی آج بھی جو دیوان ہے وہ 800-900 صفحات پر مشتمل ہے. تو لیکن پہلا صاحب دیوان شاعر ہماری زبان کا یہی محمد قلی قطب شاہ. محمد قلی قطب شاہ کیا کرتے تھے کوئی جانتا ہے؟ نام سنا ہے ان کا کسی نے؟ کیا کرتے تھے؟ بھائی، ہندوستان کے بڑے بادشاہوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو محمد قلی قطب شاہ اس کے ایک ہیں، اور دکن کے تو سب سے بڑے بادشاہ کے طور پر ہم انہیں جانتے ہیں. تو اس دور میں بتائیے تو کہ دلی میں کون برسر اقتدار ہے؟ یعنی جی ایس کا امتحان ہوگا نا آپ لوگوں کا.
زمانے میں اور کون بادشاہ ہے جو شمالی ہندوستان میں؟ کون؟ 1556 میں یہ تو پیدا ہوا ہے، یہ بہت کم عمری میں موت ہوئی ہے اس کی، لیکن 1556 میں ہندوستان کا سب سے مقبول بادشاہ بیٹھتا ہے اقتدار میں۔ اکبر کا زمانہ ہے نا یہ، 1556 سے 1605 اکبر کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں محمد قلی قطب شاہ وہاں ہوتا ہے، اور اکبر نے اپنے جاسوس بھیجے تھے۔ بادشاہ تو اپنی سلطنت کا ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، تو پتہ لگانے کے لیے بھیجا، تو ان کے جو اکبر کے جاسوس تھے انہوں نے بتایا کہ رعایا وہاں امن و امان سے ہے، خوشحالی ہے، اس لیے بادشاہ ادھر کوچ کرنے اور اس سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے، اور اکبر نے پھر ادھر کبھی رخ نہیں کیا۔ بعد میں اورنگزیب نے رخ کیا۔ تو یہ محمد قلی قطب شاہ آج کا جو حیدرآباد شہر ہے وہ اس کا بسایا ہوا ہے، چار مینار اس کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا رولر ہے، جتنا بڑا بادشاہ ہے اسی طرح کا شاعر فی البدیہہ شعر کہتا تھا، محفل دربار میں بیٹھا ہوتا تھا اور شعر میں گفتگو کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا درباری شاعر ملا وجھی کو اتنے ہی قادر الکلام شاعر کو بنایا تھا، جو اس سے جیسے اس نے کوئی مصرع کہا، اس نے اس کا جواب دیا مصرے سے، اور اس انداز سے یہ کام کرتا تھا۔ تو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے پہلے جو ہمارے پاس مثنوی کے شعراء ہیں یا جنہوں نے کلام کہا تو مکمل دیوان تیار نہیں کیا، لیکن اس شخص نے دیوان تیار کیا، اس لیے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کے شعراء میں یہ یہاں نشان لگا لیجیے، شاہ مبارک آبرو، یہ شمالی ہندوستان کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ آبرو کے سامنے لکھ لیجیے، شمالی ہندوستان کا پہلا صاحب دیوان شاعر۔ دکن میں غزل کے سب سے بڑے شعراء کا جب نام لیا جائے گا تو محمد قلی قطب شاہ کے بعد اصلی نام جو ہے وہ ولی دکنی کا ہے، جو آخری دور کے شعراء میں ہیں اور بےحد اہم شاعر ہیں، اور اردو میں غزلگو کے طور پر بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دکن کے بعد کے دور میں ہمیشہ جب آپ صنفوں کی تاریخ پڑھیے گا تو یہی ترتیب ہر صنف میں رہتی ہے، دھیان میں رہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ پہلے دکن کا پڑھیں گے، اس کے بعد شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، 21ویں صدی پڑھیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ادبی تحریکوں کی تاریخ پڑھی، اس میں پہلے ایہام گو شعراء، پھر اصلاح زبان کے شعراء آئے۔ تو ایہام گو شعراء کا یہ چند کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ آبرو اس لیے اہم ہے کہ وہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، اور 4-5 اور شعراء کا نام جن کا بھی آپ کو یاد رہ جائے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اصلاح زبان، اس کے رد عمل میں تحریک چلی تھی 18ویں صدی میں، تو اس کے شعراء کا جو ابتدائی 2 نام ہے، مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ظہور الدین حاتم، ان کا نام ضرور معلوم ہونا چاہیے، لیکن باقی نام بھی آپ کے ذہن میں رہے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی زمانے میں ان کے بعد جو سب سے اہم نسل ہے دلی شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی کی، وہ ہے میر کا عہد جسے کہتے ہیں، یا اردو کا گولڈن ایج کہتے ہیں، کہ جس میں میر، سودا اور
خواجہ میر جیسے شعراء ہوئے، اور دیگر شعراء اس میں درجنوں ہیں، لیکن یہ 3 شعراء ایسے ہیں جو ہماری زبان کی تاریخ کے بے حد نمائندہ نام ہیں، اور ان کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں اردو شاعری اس اعتبار سے قائم ہو گئی کہ اب یہ بڑی زبان کی شاعری تھی، اب فارسی کے پیچھے لگنے والی شاعری نہیں تھی، بلکہ ایک آزادانہ طور پر ایک نئی زبان کی شاعری تھی جو اعتبار حاصل کرتی ہے، تو اس لیے عہد زریں ہیں۔ اسی طرح سے عہد زریں کے شعراء میں آخری شاعر میر 1810 تک زندہ رہتے ہیں، مطلب یہ 19ویں صدی میں میر داخل ہو جاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں پھر ہمارے پاس بڑے اہم شعراء ہیں، جب غالب کا عہد ہوتا ہے، اور غالب کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن اور ذوق یہ 3 ایک ٹرائیو ہے، جس طرح سے 18ویں صدی میں سودا، میر اور درد ہوتے ہیں، اسی طرح سے 19ویں صدی میں یہ 3 شعراء مثلث کی شکل میں ہوتے ہیں، کہ جس میں غالب، مومن اور ذوق نے غزلیں کم کہی ہیں، قصیدہ کے اہم شاعر ہیں، قصیدہ پر ذکر ہوگا تو ان کا تفصیل سے ہوگا، لیکن ہماری غزل کی تاریخ میں بھی ان کا نمایاں مقام ہے، اور اسی طرح سے یہ سب 19ویں صدی کے ابتدائی عہد کے شعراء ہیں، لیکن اسی میں بعد کے زمانے میں جو شعراء آئے تو داد دہلوی بہت اہم شاعر ہیں، اور الطاف حسین حادی اور اکبر الہ آبادی، پھر امیر بینائی بھی اس عہد کے شاعر ہیں۔ اس طرح اگر دیکھیں تو یہ 19ویں صدی تک اردو غزل کی یہ تاریخ ہے، اور نمائندہ ناموں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی جب کوئی گہرائی میں سوال ہو جائے یا بہت وسعت دینا مقصود ہو کسی سوال پوچھنے والے کو، تو صنف پوچھ سکتا ہے، شاعر کا نام پوچھ لے، کس صنف کے حوالے سے ان کی پہچان ہے، کس زمانے کے شاعر ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ آج کل ایک اور چلن ہو گیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے شعراء کے نام کو ترتیب دینے کا ہو گیا ہے، تو ایک کوسچن میں 4 کوسچن ہو جاتا ہے، تو آپ کو اب وہ جمبلنگ کر دیا ہے، پرانا شاعر کو بعد میں کر دیا، نئے شاعر کو بیچ میں کر دیا، اور اس سے زیادہ پرانے کو پہلے کر دیا، تو اب پرانے سے نئے کی طرف ترتیب دینی ہے۔ اب یہ جس کو چارٹ ذہن میں رہے گا، تو اگر نام دے دیا اس نے، میر کا نام دے دیا، ولی دکنی کا دے دیا، امیر خسرو کا دے دیا، تو آپ کو آسانی ہے کہ پہلا نام اس میں قدیم کا نام لینا ہے تو امیر خسرو کا نام ہوگا۔ تو یہ آج کل ایک خاص چلا ہوا ہے کہ ترتیب دینے کا، اور ترتیب دینے کا تو کرونولوجی کے آرڈر پہ کرنا ہے، تاریخ میں جیسے وہ ہوئے ہیں اس طور پہ کرنا ہے، اسی لیے ان کے نام کو اسی طرح سے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ رٹ کے نہیں ہو سکتا ہے، کہ بس ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اٹھے صبح میں ایک بار کاپی ایک نظر دیکھ لیے، سونے کے وقت رات میں ایک بار پھر سے پڑھ لیا، تو ذہن میں آپ کے نقش ہو جائے گا کہ کون آدمی کا نام کہاں ہے، کیسے ہے، اور اس کا زمانہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کل 19ویں صدی کے بعد کا بتا دوں۔